اپنے بچوں کی یہ بھی ٹریننگ کرنی بڑی ضروری ہے کہ جس جگہ اور مقام پر وہ جاتے ہیں اس جگہ اور اس مقام پر رہنے والے یا ملاقات کرنے والے لوگ ان کا خیال رکھنا اور ان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے اور اچھے اخلاق کے مالک ہونے کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو مسجد لے کر جاتے ہیں تو مسجد میں جا کر ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کون سے نمازی ایسے ہیں جو کچھ عرصے سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے، شاید وہ بیمار ہوں، شاید ان کو کوئی ضروری ایسا کوئی تقاضا آیا ہو، کوئی مجبوری آئی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ مسجد نہیں آ پا رہے۔ جب ہم اس میں دلچسپی لیں گے، دوسرے نمازیوں سے پوچھیں گے، دوست احباب سے پوچھیں گے، تو بچہ بھی سیکھ رہا ہوگا کہ مجھے بھی اپنے ارد گرد جاننے والوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے جس مقام پر آپ کام کرتے ہیں، چاہے وہ فیکٹری ہے، چاہے وہ کوئی دفتر ہے، اگر آپ تاجر ہیں، دکاندار ہیں تو دکاندار ہیں کہ بہت سارے کسٹمرز آپ کے پاس آتے ہیں، ایک کسٹمر نہیں آ رہا، کافی عرصے سے نہیں آ رہا، تو ایک یہ ہے کہ آپ تجارتی سطح پر سوچیں گے میرے پاس کیوں نہیں آ رہا، کہیں دوسری کی دکان سے سامان لینا تو نہیں شروع کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں خیر اللہ خیر کرے، اللہ کرے وہ صحت کے ساتھ ہوں، اللہ کرے وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوئے ہوں، کافی عرصے سے نظر نہیں آئے۔ پڑوسیوں کا حق یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، جو تمہارا قریب کا پڑوسی ہے اور تمہارے ساتھ سواری کا پڑوسی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے گھر ایک دفعہ بکری ذبح ہوئی، تو انہوں نے جب گھر آئے تو آ کر پوچھا کہ بھئی بکری ذبح ہوئی تھی، بکری کا گوشت تو کافی زیادہ ہوتا ہے، تم نے تقسیم بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، رشتہ داروں اعزہ و اقارب کو بھی میرے پہنچایا ہوگا۔ گھر والوں نے بتایا کہ ہاں جی پہنچا دیا۔ اچھا میرے پڑوسی کو بھی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حالانکہ وہ پڑوسی غیر مسلم تھا، نان مسلم تھا، یہودی تھا، لیکن ان کے اوپر حق تھا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، ان کو تکلیف اور ایذا بھی نہ پہنچائیں، اور اگر کچھ کھانے کے لیے اپنے پاس اچھا موجود ہے تو اپنے پڑوسی کو بھی اس میں شریک کر لیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھنے کا اور اتنے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی کہ ہمیں ایسے لگنے لگا شاید یہ پڑوسی ہماری وراثت کے اندر بھی شریک ہو جائیں گے، اور ہمارے فوت ہونے کے بعد جس طرح رشتہ داروں کو ہماری وراثت ملے گی، اولاد کو ملے گی، اسی طریقے سے شاید ہمارے پڑوسی کو بھی وراثت جائے گی۔ اس لیے یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ وہ اس طرح سوشل بنے کہ جس جگہ پر وہ جا رہا ہے، اگر بازار جاتے ہیں تو دکاندار، اگر مسجد جاتے ہیں تو وہاں کے نمازی، اگر ہم محلے میں رہتے ہیں تو ہمارے محلے کے پڑوسی اور ان کے بچے، ان کے ساتھ کم از کم خیر کا معلوم کرنے کا اور ان کی کسی پریشانی اور دکھ میں درد میں شریک ہونے کا جذبہ ہمارے بچوں کے اندر موجود ہو۔ یہ ایک بہترین صفت ہے، اگر یہ بچوں کے اندر صفت ہم نے پیدا کر دی تو انشاءاللہ ساری زندگی یہ صلہ رحمی کرتے رہیں گے، اور صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو دو بڑے انعامات ملیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تم میں سے یہ چاہے کہ تمہاری عمر میں برکت ہو جائے، عمر تم صحیح طریقے سے زندگی جیو، بیماری کی نظر نہ ہو جائے، پریشانیوں کی نظر نہ ہو جائے، اور اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، عمر میں برکت بھی ہو جائے، بیماریوں کے بغیر، پریشانیوں کے بغیر زندگی گزرے، اور تھوڑے وقت میں ہم زیادہ کام کر سکیں، اور رزق میں بھی برکت ہو جائے، کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ تو صلہ رحمی کرنا اپنے بچوں کو سکھانے کی چیز ہے، اور یہ بچپن سے بچے کو سکھایا جائے، اور بچے سب سے زیادہ آپ کے اپنے عمل کو دیکھ کر سیکھیں گے، لہذا خود صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر انشاءاللہ صلہ رحمی کے عادی بن جائیں گے۔